الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور تم زاد راہ رکھو اور بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین بھلائی ہے۔ جب پوچھا گیا کس کی، تو فرمایا مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، رہنما ہیں، ان کے لیے بھلائی، اور عام مسلمانوں کے لیے بھلائی، اور خواص کے لیے۔ صدق اللہ، اللہ کا فرمان سچ ہے، اور جناب رسول اللہ کا فرمان بھی سچ ہے۔ آج کی یہ مجلس برادران حجاج کرام، اس کا موضوع ہے کہ حج کے بعد آپ کی زندگی کیسی ہو۔ ما بعد الحج، حاجی کیسے زندگی گزارے موت تک۔ اور حج جو رکن خامس ہے اسلام کا، جس میں حاجی کا وقت، مال، دونوں چیزیں خرچ ہوتی ہیں۔ مال بھی خرچ ہوتا ہے، وقت بھی ختم ہوتا ہے، بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ نماز روزے پہ ایک دن اور اگر 10-15 منٹ لگتے ہیں، تو حج پر کئی روز خرچ ہوتے ہیں، اور ہم آپ کو ہر روز کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بھی بتا چکے ہیں ایک پمفلٹ کی شکل میں۔ آج برادران اسلام، اے حجاج کرام، مجھے آپ کو اس بات کو یاد دلائے رکھنا ہے کہ ابھی چند روز پہلے آپ رحمان کے مہمان بن کر تشریف لائے تھے۔ پھر اس میزبان نے آپ کا خوب اکرام کیا کہ آپ کو اپنی کھلی نشانیوں کا مشاہدہ کروایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا اولین گھر، جس کی طرف منہ کر کے آپ پوری عمر مختلف ملکوں سے، دنیا کے مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، اپنے اپنے ملکوں، اپنے اپنے شہروں، اپنی اپنی بستیوں میں پنجگانہ نماز ادا کرتے رہے ہیں، اب آپ ان کو واپس لوٹ رہے ہیں انہی شہروں میں، انہی ملکوں میں۔ تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ فریضہ حج کی ادائیگی آپ سب کو مبارک ہو۔ پھر حج کا عظیم درس یا عظیم دروس جو آپ کو کبھی بھی نہیں بھلانے، ان کی طرف میں توجہ دلاؤں گا، کیونکہ جس قدر عبادات بندوں پر رب العباد نے فرض کی ہیں، ان کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ شہادتین ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، سبھی کا مقصد صرف ایک ہے، وہ کیا کہ تم تزود،
اپنی زندگی کی راہ جو تم نے اختیار کر رکھی ہے اور تمہاری منزل آخرت ہے، اس کے لیے تم زاد راہ تیار رکھو، اور تمہاری صرف ایک ہی فکر ہو کہ ہم اپنی زاد راہ اپنے ساتھ رکھیں، اپنے ہمراہ رکھیں، اور ہر حال میں زندگی کے ہر موڑ پر ہم اللہ کی مان کر چلیں۔ بس یہی مقصد ہے تمام عبادات سے۔ تو کل آپ ضیوف الرحمن تھے، اور آج آپ سفیر الرحمن ہیں۔ جس رب کی نشانیاں آپ نے دیکھ لی، اس کے سب سے پہلے گھر کے طواف آپ نے کیے، اور جو گھر ہدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت ہے، اس کو آپ نے دیکھ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ملتزم پہ دعائیں کر لیں، مقام ابراہیم کا مشاہدہ کر لیا، اسی کے ساتھ اس دائمی چشمہ زمزم کا پانی بھی پی لیا۔ تو اب آپ کو اپنی زندگی کو اسی رحمان کی طرف دعوت دینے اور اس کے احکام کی تعمیل میں پوری دنیا میں پھیل جانا ہے، تاکہ اللہ کے بندے خصوصاً مومنین آپ کی زندگی سے درس عبرت حاصل کریں۔ یہ ہے ہر حاجی کا حج کے بعد مقام، کہ اب صرف بیت اللہ ہی نہیں، صرف مقام ابراہیم ہی نہیں، اور صرف مشاعر مقدسہ ہی نہیں، بلکہ ہر حاجی اب ان سب کی زیارت کے بعد اس کی ذات بھی دیگر انسانوں کے لیے اللہ اور رسول کی اطاعت میں نمونہ بن کے جائیں۔ یہ ہے اصل حج کا شعور، اور حج کے بعد واپسی پہ جانے والوں کا اپنے اپنے علاقے کے لیے مینار ہدایت بننا، روشنی کا مینار بننا۔ اور آپ عجیب بات ہے، آپ پوری عمر اب محسوس بھی کریں گے کہ حج کے اعمال کو 100 سال تک زندہ رہنے والا بھی بھولتا نہیں۔ یہ اللہ کی عجیب حکمت ہے، وہ بالکل نہیں بھولتا کہ اس نے حج کی یہ قوت تاثیر ہے بندوں پہ کہ کبھی بھی نہیں بھولے گا حج کے اعمال کو، اور نہ ہی اگر توجہ کرے گا تو اس کی زندگی سے حج کا اثر نکلے گا۔ وہ یہ بات یاد رکھے گا کہ کس طرح اس نے سب کو چھوڑ کے اللہ کے گھر جانے کا قصد کیا، اس کے لیے احرام باندھا، بہت دور سے دنیا کی ہر چیز کو جو عادتاً وہ استعمال کرتا تھا چھوڑ کر اسے صرف 2 چادریں پہنیں۔ پھر اس کے بعد اس کا ترانہ ہی یہ ہو گیا، لبیک اللہم لبیک۔ یہ یاد رکھیں آپ بھی کہ آپ اس ترانے کو پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے گھر کے چکر لگائے عاشقوں کی طرح، دیوانوں کی طرح، جسے آپ طواف کہتے ہیں۔ پھر آپ صفا اور مروہ جو شعائر اللہ ہیں ان کے مابین دوڑے، سعی کی، آپ نے دعائیں پڑھی صفا اور مروہ کی، اور یہ قرار پایا آپ کے ہاں کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہی ہمارا مددگار ہے۔ پھر آپ نے مشاعر کو دیکھا، یعنی مینا، وہاں پر وہ علامات دیکھیں جہاں جہاں پر شیطان نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام
اور ان کی زوجہ محترمہ ہاجر اور ان کے بیٹے عظیم سپوت اسماعیل علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لیے کوششیں کی، اور آج تک اس کی وہ سزا پا رہا ہے آپ کے ہاتھوں، اور آج تک علامتی طور پہ آپ اس پنکر مار کے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ امور آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ پھر آپ نے اللہ تعالی ہی کی خاطر مکے کو چھوڑا، مینا کو چھوڑا، عرفات پہنچے، اس میدان میں جہاں لوگوں کے نہ گھر ہیں نہ خیمے ہیں، نہ ہی لوگوں کو رہنا ہے وہاں، صرف صبح کے بعد جانے کے لیے اور مغرب سے پہلے آنے کے لیے آپ مستعد ہیں، اور پورا دن جو جو دعائیں آپ نے کی اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے ملکوں کے لیے، اپنے علاقوں کے لیے، وہ انشاءاللہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے اور نہیں بھولیں۔ اور آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کائنات میں اللہ کے بعد ہمارے محبوب ہیں، ہمارے آقا ہیں، اور جو پوری انسانیت کے محسن ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے جو نصیحتیں اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں بتائیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ہر حاجی کو حج کے بعد یاد رکھنا ہے کہ ہمارے رسول اللہ نے ہمیں عرفات کے اندر کیا نصیحتیں کی تھی، اور آپ نے یہ کہہ کر کہ شاید اے لوگو میری آپ سے ملاقات نہ ہو، ایسا خطبہ دیا جو آخری خطاب لگتا تھا سب مسلمانوں کو، جس میں آپ نے سوال کیا صحابہ سے کہ اے میرے اصحاب بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور رسول ہی جانتے ہیں۔ یہ ادب تھا حضرات صحابہ کا، اللہ کے رسول اور اپنے محبوب کے سامنے کبھی ان پہ سبقت نہیں کرتے۔ علم میں بھی یہی کہتے کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ رسول ہی جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ حج کی 9 تاریخ وہی اسی دن آپ جاتے ہیں، یہ یوم عرفہ نہیں؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ رسول ہی جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حرمت والا ذوالحجہ کا مہینہ نہیں؟ تو سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا اس نصیحت کو کبھی بھی آپ نے نہیں بھلانا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جس طرح آج کے دن تمہارے لیے دوسروں کے مال، دوسروں کی عزت، آبرو اور دوسروں کی جانیں، جس طرح وہ آج کے دن اس سرزمین پہ حرام ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ احرام کی حالت میں حاجی نہ کسی کو دھکا دیتا ہے، نہ کسی سے لڑائی کرتا ہے، نہ فسق و فسوق کی بات کرتا ہے، نہ فحش گوئی کرتا ہے۔ امن کی حالت میں اپنے آپ کو بچا کے چلتا ہے، سکون اور اطمینان اور وقار کو اختیار کرتے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جس طرح آج کی حالت میں تم لوگ ہو، اسی طرح تم نے پوری زندگی رہنا ہے۔ اے برادران مکرمین حجاج کرم، صرف اس ایک کلمے کو، اگر اس جملے کو آپ یاد رکھیں تو یہ تا
موت تمہارے لیے کافی نصیحت ہے۔ پھر آگے دیکھیں، پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ سے جنگ کرنا یعنی سود، نہ لوگوں سے آپ نے لڑنا ہے نہ ہی اپنے رب سے۔ اب رب سے جنگ کرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سود تم پہ حرام ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا تم سب اللہ کے بندے ہو اور تم سب اس کے سوا کسی کے نام پہ نظر و نیاز نہیں دو گے، کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھو گے، تب تم اللہ کے موحد بندے ثابت ہو گے۔ تو حجاج کرام کو حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر یاد رکھو تم سب ایک مرد اور عورت کی اولاد ہو۔ اور آگے اب آپ خود سوچیں، ایک مرد اور عورت کی اولاد کو کس پہ فضیلت کس وجہ سے ہوگی؟ رنگ سے نہیں، نسل سے نہیں، مال سے نہیں، منصب سے نہیں، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے ہاں اللہ کو محبوب تم میں سے وہ ہے اور زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ بات کو میں نے یہیں سے شروع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی کا حصول اور حاصل کرنا یہ مقصد ہے جملہ عبادات کا۔ اسی پہ آپ نے اپنے خطبے میں بہت زور دیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض، عربی کو اجمی پہ، کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کی صرف ایک ہی بات ہے اور وہ اللہ کا تقوی ہے۔ تو میرے برادران اسلام، آپ نے ان امور کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ حج کا عمل بذات خود حاجی کے لیے ایک معاون اور انتہائی مؤثر ترین عامل ہوتا ہے اس کی زندگی کی اصلاح۔ بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ آپ حاجی ہیں۔ آپ اگر کوئی ذلت والا کام کریں گے تو آپ کے رب کا گھر، اس کی نشانیاں، اس کے مشاعر منی، عرفات، مزدلفہ، ان کی لوگوں کی نظروں میں کیا حیثیت ہوگی؟ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حجاج کرام کو حج کے بعد سے لے کے اب اللہ تعالیٰ کی ملاقات تک اللہ صحیح تقوی والی زندگی عطا کرے، اور وہ حج کو اپنے سروں پہ سوار رکھے جب تک کہ اپنے رب کو مل نہ جائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو حج مبرور بنائے، آپ کی سعی کو سعی مشکور بنائے، اور آپ کو اللہ کے جو مہمان تھے اب مرنے تک اللہ کا سفیر بنائے رکھے۔ آپ اسی ذات کی دعوت دیں، اسی کے احکام کی حفاظت کریں، اور اپنے اجتماعی اور انفرادی اور عائلی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی اپنا حق سمجھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔